جو پہلی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مزید زور دیا اور فرمایا انہم فتیۃ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ جو ایمان لائے اپنے رب پر۔ اس میں دیکھیں ان کا جوان ہونا ہائی لائٹ کیا گیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ جتنے بھی مسائل ہیں یوتھ میں اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ڈرگز کر رہے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں وہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، جو یوتھ ہیں وہ بس پاپ کلچر کے پیچھے پڑے ہیں، جو یوتھ ہیں وہ اپنا ایمان کھو رہے ہیں، جو لڑکے ہیں وہ لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی یوتھ لفظ سنتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ کوئی مسئلے والی بات ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو یوتھ ہے نا وہ سب سے کمزور لڑی ہے ہماری معاشرے کی۔ میں کو بات بتاتا ہوں، اس فتنے کے وقت میں صرف وہ لوگ جو حق کے لیے کھڑے ہوئے، صرف وہ لوگ جن میں جگرا تھا اور جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں، اور وہ سب کے سامنے کھڑے ہوئے حق کے بول بالا کے لیے، اور وہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی نوجوان ہی تھے۔ ہمارے نوجوان ہماری ویکنس نہیں ہے، نوجوان بچے ہماری کمزوری نہیں ہے، جو یوتھ ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے۔ جب ینگ جنریشن اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پاس واپس جاتی ہے تو اس وقت دنیا بدلتی ہے، دنیا کا نقشہ اس وقت بدلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں ایسے ایسے علماء ہیں، ایسے ایسے اسکالرز جنہوں نے اپنی پوری زندگی کتابیں پڑھنے میں گزار دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، حدیث پڑھنے میں، شریعہ پڑھنے میں، فقہ پڑھنے میں، اصول، عقیدہ، تفسیر۔ ان کے بال سفید ہو گئے پڑھ کے، ان کے چہروں پر جھریاں پڑ گئیں، اور تب تک انہوں نے یہ کام کیا جب تک وہ سیدھا کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس امت کے انتہائی نوبل، انتہائی عظیم علماء، اور دیکھیں کہ اس امت کے اسکالرز، اس امت کے علماء 14 صدیوں تک وہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کچھ نوجوانوں کا قصہ جن کو صرف یہی پتا تھا کہ ایک خدا ہے۔ ان علماء نے کتابیں لکھی، آرٹیکلز لکھے، پیپرز لکھے، ریفلیکشنز ہیں، تدبر، تفکر، کن کی زندگیوں پر؟ وہ نوجوان جن کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں تھا، وہ کوئی علماء نہیں تھے، ان کے پاس کسی قسم کا اجازہ نہیں تھا، کوئی تجوید وغیرہ نہیں تھی۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ہم کریڈینشلز کو گلوریفائی نہیں کرتے، ہم اس سے نہیں چونکتے کہ یار یہ کیا دکھ رہا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف ایمان ہی سب سے محبوب ترین چیز ہے۔ اگر آپ دباؤ جھیل سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی نوجوان اسلام کے ہیرو بنے۔ کیسی عجیب بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جس طرح سے اس کہانی کو بتایا گیا، اس قصے کو، اتنی خوبصورت ہے۔ آپ دیکھیں گے 4 آیات جو ہیں وہ تعارفی ہیں یہاں پہ۔ پہلی ہے اذ اوى الفتية الى الكهف، کہ وہ نوجوان پناہ کے لیے اس غار میں گئے۔ دوسری آیت اس کے فوراً بعد اللہ فرماتے ہیں فضربنا على آذانهم، دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ تیسری آیت ہے ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، سو پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ وہ کتنی دیر تک یہاں تھے۔ اور چوتھی اور ان میں سے سب سے اہم ترین آیت جو ہے کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، کہ ہم ان کا قصہ آپ کو ایک حق کے لیے بتا رہے ہیں، یہ آپ کی کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہو رہا قصہ، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ اور اگلی کچھ آیات جو دیکھیں گے وہ ہیں کہ ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سلایا وہاں پہ۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اب یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا سونا کیسا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کس طرح وہ جاگے، اور جب وہ جاگے تو کیا ہوا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، انہوں نے ایک دوسرے سے سوال پوچھنا شروع کیے۔ اور اس سے بھی میں آپ سے کچھ باتیں جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس قصے میں بڑی اہم ترین باتیں یہاں پر ہوتی ہیں۔ سو اٹھتے ہیں 7 نوجوان اس غار میں، اور وہ کوئی بہت آرام دہ نیند نہیں تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ ان کی بہت ڈیپ سلیپ ہوئی ہے ان کی، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں، اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں قال قائل منهم کم لبثتم، ان میں سے وہ جو بولتا تھا اس نے کہا کہ تم کتنی دیر کے لیے سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ باتیں کرنے والا تھا دوسروں کے مقابلے میں۔ ان میں سے ایک جو جوان تھا وہ خاموش رہنا وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا، اور وہ پھر خود پیچھے بیٹھ گیا اور دیکھا کہ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم کتنی دیر کے لیے سوئے ہوئے تھے، اس نے یہ کہا تم لوگ کتنی دیر کے لیے سوئے، ہے نا مزے کی بات، کم لبثتم۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ ہم ایک دن یا ایک سے زیادہ دن کے لیے سوئے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں شاید کچھ اس کا ایک حصہ، پورا دن تو نہیں ہو سکتا، کیا بات کر رہے ہو۔ اور پھر یہ بحث اتنی لمبی ہو گئی کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائیو یار کس کو پرواہ یار، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی جانتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر سوئے۔ اب اس بات کو چھوڑ دیں گے آپ لوگ پلیز، میں نہیں جاننا چاہتا کہ ہم کتنی دیر سوئے، اصل بات یہ ہے کہ بھائی بھوک لگی ہے، مجھے چکن چاہیے، یہ ہے اصل ایشو۔ اب وہ لٹرلی یہ کہتا ہے کہ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما، جب کچھ نوجوان لڑکے ایک ساتھ ملتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں تو اس لیے سب سے پہلی ترجیح کیا ہوتی ہے ان کی، کھانا۔ یہ اسلام کے عظیم ہیروز، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو مزید پھر واضح کرتے ہیں کہ وہ کچھ نوجوان تھے
جو ایک ساتھ تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یار ہمیں کچھ اب کھانا چاہیے، اور ہمیں کوئی ایسا بھائی چاہیے آپ لوگوں میں سے جو ان پیسوں کو صحیح سے خرچ کرے، جو ہمارے پاس بچے کچھ رہ گئے ہیں جو کہ صحیح ریسٹورینٹ میں جائے گا اور وہی لائے گا جو ہمیں چاہیے، اس کو بنا دینا، یہ صرف 4 کیچپ کے بیگ لے آئے گا پکڑ کے۔ ہمیشہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کو سب جگہوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار آج ہم کہاں جائیں یار، اور ہمیشہ ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو سارے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یار آج کیا کھائیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار میں تھوڑے سے فرائز کھاؤں گا، نہیں میں سوپ پیوں گا، خاموش ہو جو، میں سب کے لیے آرڈر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ایک ایسا بھائی ہوتا ہے جو سب جان رہا ہوتا ہے، آپ پیسے پکڑو آپ جاؤ، کیونکہ باقی جتنے بھی آپ کو پتہ ہے ایسے ہوتے ہیں تنگ کرنے والے دوست ہمارے، رک جا ذرا سوچنے دو، دوسرا کہہ رہا تھا یار جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ اور پھر اس نے کہا کہ بھائی بات سنو، اپنی طرف لوگوں کا دھیان نہ ڈلوانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، بڑا دھیان سے بڑا آرام سے، کوئی سین نہ کریٹ کرنا وہاں جا کے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جو انہوں نے کپڑے پہنے ہیں وہ صدیوں پرانے ہیں، اور جو پیسے ان کے پاس وہ پرانا ہی جو ہے وہ کرنسی ان کے پاس، اور جب وہ کسی مال بازار میں جائیں گے اور ان کے پرانے زمانے کے کپڑے ہوں گے تو وہ کہے گا یار میں کس طرح جو ہے خود کے اوپر اٹینشن نہ ظاہر کرواؤں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ان کا ارادہ یہی تھا کہ کوئی دھیان نہ دے، سیدھے سمپل لوگ تھے۔ ایک بات سن، جب آپ اللہ کی دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویئرڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر ٹائم جناب ایسے لگ رہے ہیں پتہ نہیں یار مسکرا بھی لیا کرو کبھی کہ بس آپ آخرت کی دنیا تو ہے ہی نہیں بھائی آپ کی کوئی۔ یہ نوجوان ہاں یہ انہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، وہ ایک غار میں پناہ لینے گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی خطرے میں تھی، لیکن پھر بھی وہ کھانا کھانے تو آئے نا باہر۔ ہم ایک ایسی انتہا پسندی دکھاتے ہیں جو کہ قرآن مجید میں ہے نہیں، اور ہماری نوجوان اسے سفر کرتی ہے بھائی۔ جب وہ اسلام کو سیریسلی لیتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یار کیا پتہ اس کے بعد میں زندگی میں کبھی انجوائے نہیں کر پاؤں گا، میرے وہ دوست ہی نہیں ہوں گے بھائی، اب آپ کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہوگی، اس کے بعد آپ کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اگر آپ کو دین پہ آنا ہے۔ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، یہ تو آپ کی زندگی میں خوشی کے رنگ لے کر آتا ہے، یہ تو وجہ بنتا ہے آپ کی زندگی میں خوشی کی، اس میں ڈپریس ہونے والا کوئی عنصر نہیں۔